بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، باتا ہوں نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کی دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے جب کہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے، تو کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا۔ جب کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے، میں بلاتا رہا ہوں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کی کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا رو کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہو گیا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی ذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکوں، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے۔ استغفر اللہ، کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، ترجمہ: اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنانا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا،
میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میہیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے باموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درد دگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر لوگ کافر بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے، اور اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ ہوش زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابوبکر صدیق، دوسرے عمر بن خطاب، اور تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے علی رضی اللہ عنہ تعالی اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بیچ کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بے نام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اون بن انک کو بھیج دو کہ وہ ہم میں سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انک کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج بن انک نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا۔ پس اوج بن انک نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انک انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے حضرت، نوح علیہ السلام میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہے اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں گا؟ یہ قرض جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انک عمر بر عقل و شراب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت ہی نہیں رہی اور اسی میں اس کو شکم سیری ہوگی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔